जाना मैं कौन, राइटर फायज़ा इफ्तिखार। लास्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। तुम कहना क्या चाहती हो कि सिर्फ इसी एक मसाल की वजह से तुम मर्द की 4 शादियों को जायज़ नहीं, इसने बात काटी। तुम मेरा मतलब नहीं समझी कि मैं सिर्फ ये कह रही थी कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है। जिस तरह इस्लाम के इस कानून के बारे में और बहुत सी लोग गलतफहमी का शिकार हैं, हो सकता है हमारे दूसरे शको शोहबात भी खोखले हों। हमने कभी इन्हें जानने और इनसे किसी किस्म की वजाहत हासिल करने की कोशिश भी तो नहीं की। बस सुनी सुनाई बातों पे फ़र्ज़ करके बैठ गए कि इस्लाम एक इंतहा पसंद मज़हब है और तमाम मुसलमान दहशतगर्द, तशद्दुद पसंद, बुनियाद परस्त और तंग नज़र होते हैं। हालांकि मैं अपनी ज़िंदगी में अब तक जितने भी मुसलमानों से मिली हूँ वह इसके बिल्कुल बरक्स है, और अंकल मुख्तार अलियासी से जिनके बारे में जिक्र सुना है वो भी मुझे कोई अफसानवी किरदार लगते हैं। तुम ही बताओ, ऐसे कैसे कोई किसी अनजान को हर खतरे की परवाह किए बगैर अपने घर में ठहराता है, खून के रिश्ते से बढ़कर अपनायत देता है, किसी गैर की औलाद को अपना दूध पिलाता है। पता नहीं प्रीति, तुम किन बातों में उलझ गई हो, सारा ने सख्त उकताए हुए लहजे में कहा। क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि तुम फातिमा थी और अब प्रीति हो, या तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ अरसे के लिए किसी और मज़हब को इख्तियार किया था? और अगर किया भी था तो इनकी मर्ज़ी, तुम्हें क्या इतराज़ है भला? और अगर तुम फातिमा अली कहलाना चाहती हो तो इन्हें भी इतराज़ करने का क्या हक है? हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी जीता है, किसी दूसरे को दखल देने की ज़रूरत ही नहीं। इसने बात ही ख़त्म कर दी। शायद मैं गलत इंसान से मशवरा मांगने चली आई। इसने गहरी सांस लेकर अपना बैग उठाया। कम ऑन प्रीति, तुम्हें मेरा मशवरा फजूल लग रहा है तो जाने दो, मैं मत लो मेरी राय, लेकिन यहाँ से जाओ तो मत। सारा ने इसे रोकना चाहा। मैं चाहती तो नीलम या ऋचा के यहाँ भी जा सकती थी, लेकिन नीलम के घर में इसलिए ना गई कि वो और इसकी फैमिली पाकिस्तानी मुसलमान हैं, बकौल तुम्हारे सारी दुनिया के मुसलमानों में सबसे खालस इस्लामी जहनीत वाले। मैं मुनसिफ के कहने के ऐन मुताबिक अपनी आइंदा ज़िंदगी का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल के मुताबिक करना चाहती हूँ, जबकि नीलम के घर मुझे उकसाने और इस्लाम की जानब ज़बरदस्ती माइल करने वाले बहुत से लोग मिलते। ऋचा के यहाँ ना जाने की भी यही वजह थी। वो मेरे पेरेंट्स के धर्म की है, इसकी हमदर्दियाँ इनकी तरफ होती। शायद इसकी बातों से घबरा के मैं एक बार फिर इनकी जानब लौट जाती। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी फैसला करूँ वो मेरा अपना हो, किसी के दबाव में आकर कोई कदम ना उठाऊँ, वरना पापा की तरह अपने इस इकदाम का इल्ज़ाम दूसरों पे रख के सारी उम्र पछताती रहूँगी। इसके लिए मैं तुम्हारी तरफ आई थी ताकि यकसोई से अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ फ़ैसले कर सकूँ। मैं तुम्हें न्यूट्रल जानती थी, मेरा ख़्याल था मैं जो भी रास्ता चुनूँगी तुम इसमें हाइल नहीं होगी, अपने नज़रियात मुझ पे ठूंसने की कोशिश नहीं करोगी। लेकिन मेरा ये गलत ख्याल था, तुम मुझ पे अपने नज़रियात क्या मुसल्लत करोगी। तुम्हारा तो सिरे से कोई नज़रिया ही नहीं। तुम किसी की ज़िंदगी पे असरअंदाज कैसे हो सकती हो, कैसे किसी को अपने रास्ते पे चला सकती हो, जबकि तुम खुद रास्ते से भटकी हुई हो। अब से कुछ देर कबल मैं खुद को दुनिया की सबसे बदकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी, जिसके पास ना तो इसकी ज़ाती शिनाख्त है, ना असल नाम, ना ज़िंदगी गुजारने का कोई लायक़ अमल और ना ही कोई मंज़र। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि सबसे बदकिस्मत तो तुम हो। मेरे पास कुछ नहीं मगर कुछ पाने का मकसद तो है, अपनी पहचान में हासिल करने की लगन तो है, मंजिल नहीं मगर इसकी खोज तो है, और मैं एक ना एक दिन ये सब पा लूँगी। लेकिन तुम सारा, तुम्हारे पास सब होते हुए भी कुछ नहीं। तुमने अपनी शिनाख्त अपने हाथों गंवाई है, तुम पे मुनसिफ का असर हो गया है। इसे जाते जाते अपने अकब से सारा ड्यूट का जहर खंद फिक्रा सुनाई दिया था। हाँ, असर तो हुआ है बहुत गहरा, मगर फ़िलहाल मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। इसने सोचा, मैं भी जानती हूँ इसके हाथ मेरी जानब कब से एक आस लिए बड़े हुए हैं, लेकिन आज मैं जिस चौराहे पे खड़ी हूँ वहाँ मैं ना तो इसका हाथ थाम सकती हूँ ना झटक सकती हूँ। हाथ थामने का मतलब होगा फातिमा अली बनना, और मैं अगर फातिमा अली बनना चाहूँगी तो सिर्फ अपने लिए, किसी मुनसिफ अली तारर का हाथ थामने के लिए नहीं। और अगर मैं ये हाथ झटक देती हूँ तो इसने अपने दिल पे हाथ रखा, वहाँ एकदम से एक होलनाक सन्नाटा छा गया। मैं जानता था तुम यही आओगी। अरबाज ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही इसे सामने पाया तो कह उठा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे कदम मुझे वहीं ले आएंगे जहां मैं नहीं जाना चाहती। वो अपने थके हुए कदम घसीटती अंदर की जानब बढ़ी। ये तुम्हारे भाई का घर है,
فاطمہ پلیز مجھے فاطمہ مت کہو، میں تمہیں پریٹی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے جواب پہ وہ زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کے رہ گئی۔ یعنی تم مجھے یہ احساس دلانا چاہتے ہو کہ میں بے نام ہوں؟ اتنی زحمت مت کرو ارباز، یہ احساس بھلے پہلے سے ہے۔ میں تمہیں بہنا کہوں گا، بے نام ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، صرف بے حیثیت نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب جب میں تمہیں بہنا کہہ کے پکاروں گا تمہیں اپنی حیثیت اور مقام کا احساس ہوگا، وہ حیثیت اور وہ مقام جو میری زندگی میں تمہارا ہے۔ اس نے پریتی کے سر کو سہلایا، اس کی ساری تھکان اور ازمہلال یکدم دور ہونے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس کا خوابیدہ اور بوجھل دماغ اس پکار پہ چونک اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھول کے کمرے کی تاریکی میں وقت کا اندازہ لگانا چاہا، پھر سرہانے سے اپنا موبائل اٹھا کے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے اور یہ آواز باہر لانگ روم سے آ رہی تھی۔ وہ سلیپر پہن کے باہر نکلی۔ لیونگ روم میں وہ گہری نیند میں تھی جب اس کا خوابیدہ اور بوجھل دماغ اس پکار پہ چونک اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھول کے کمرے کی تاریکی میں وقت کا اندازہ لگانا چاہا، پھر سرہانے سے اپنا موبائل اٹھا کے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے اور یہ آواز باہر لیونگ روم سے آ رہی تھی۔ وہ سلیپر پہن کے باہر نکلی۔ لیونگ روم میں سبھی لائٹس آن تھی مگر نہ ارباز تھا نہ انکل مختار۔ البتہ ٹیپ ریکارڈر سے اذان کی آواز گونجتی رہی۔ بے ساختہ وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ الفاظ اس کے لیے منحوس مگر زبان ناقابل فہم تھی اور ان الفاظ کا مفہوم جاننا چاہتی تھی جو اسے اپنی جانب مقناطیس کی طرح کھینچتے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو بہنا؟ واش روم سے ارباز تولیے سے منہ ہاتھ خشک کرتا باہر نکلا تو اسے کسی گہری سوچ میں گم پا کے سوال کیا۔ یہ اذان اس نے ٹیپ ریکارڈر کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں یہ اذان۔ اس نے قبلہ کی جانب جائے نماز بچھائی۔ ویسے تو یہاں گھڑی پہ وقت دیکھ کے نماز ادا کی جاتی ہے لیکن مجھے صبح کی نماز میں مزہ ہی تب آتا ہے جب اذان سنتے ہوئے وضو کیا جائے، اس لیے میں نے اذان کی آواز ٹیپ کر رکھی ہے۔ تم اگر کافی بنا رہی ہو تو ایک کپ میرے لیے بھی بنانا، میں نماز ادا کر کے پیتا ہوں۔ اس نے اتنا کہنے کے بعد نیت باندھ لی۔ پریتی نے ٹیپ ریکارڈر میں سے کیسٹ نکالی اور مٹھی میں دبا کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کل ایک عجیب سی بات ہوئی منصف، اگلے دن وہ اسے بتا رہی تھی۔ میں نے ارباز کی اذان والی کیسٹ سنی اور ایک بار نہیں بار بار سنی، اور جانتے ہو ایسا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں جیسے مجبور سی ہو گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اذان کے وہ الفاظ مجھے کسی طلسم میں جکڑ رہے ہوں۔ میں اس کا مطلب نہیں جانتی، وہ کسی اور زبان میں ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے وہ زبان بڑی مقدس ہوگی اور وہ الفاظ بہت غیر معمولی۔ کیا کہتے ہیں وہ الفاظ؟ مجھ سے منصف، یہ اذان تمہیں یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد تمہاری سماعتیں اللہ کے اسی حکم سے آشنا ہوئی تھی۔ جب بھی کسی مسلمان گھرانے میں کوئی نئی روح جنم لیتی ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان وہ رشتہ قائم ہو جائے جو اسے اللہ کے بتلائے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور شاید وہی رشتہ جو ارباز کے دادا نے تمہارے کان میں اذان دے کے بنایا تھا، وہی تمہیں اذان کے ان الفاظ کی جانب کھینچتا ہے۔ اذان اللہ کی جانب بڑھنے کا حکم دیتی ہے۔ کیا تمہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے کوئی مجھے بلاتا ضرور ہے۔ اب نہ جانے وہ اللہ ہے یا یہ پتہ لگانا تمہارا کام ہے۔ منصف نے شانے اچکائے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ راستہ جو تم اپنے سوابیدہ سے منتخب کرو گی، اس پہ چلتے ہوئے تمہارے قدم زیادہ مضبوطی اور خود اعتمادی سے اٹھیں گے۔ تمہارے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ہی میں نے پاپا کا گھر چھوڑا تھا تاکہ میں کسی دباؤ میں آئے بغیر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکوں، تاکہ ان کی محبت مجھے کمزور نہ کر دے۔ لیکن منصف، چند ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میرے قدم ابھی سے لڑکھڑا رہے ہیں، ایک دھند سی ہر جانب چھائی ہوئی ہے۔ کبھی منظر صاف ہونے لگتے ہیں تو رستہ بھول جاتی ہوں، کبھی رستہ یاد آ جائے تو پیر شل ہونے لگتے ہیں۔ مجھے کسی سہارے کی، کسی کی مدد کی ضرورت ہے منصف، کسی کی انگلی تھامے بغیر یہ سفر طے کرنا میرے لیے بہت دشوار ہے، بہت دشوار۔ اس نے بے بسی سے منصف کو دیکھا۔ منصف نے اس کی آنکھوں میں ڈکے چھپے مفہوم سے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ سوچ لو، میں تو بس ایک ہی راستہ جانتا ہوں، اگر میں نے تمہاری انگلی تھامی تو سیدھا اسی جانب لے کے جاؤں گا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ اگر میری مرضی نہ ہوئی تب بھی میں نے تم سے مدد ہی تو مانگی ہے، یہ اختیار تو نہیں دیا
کہ تم جہاں جی چاہے مجھے لے جاؤ، یہ تم نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنی منزل کسی کے کہنے پہ نہیں، صرف اپنے دل کے کہنے پہ منتخب کرنا ہے۔ لیکن اگر دل اپنے کہنے میں نہ ہو، کسی اور کے کہنے میں ہو، تب دوسرے کی بات پہ کان دھر لینے چاہیے۔ وہ مسکرایا۔ پریتی خجل سی ہو گئی، جیسے دل کا چور پکڑا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب سمجھاؤں گا، اور ضرور سمجھاؤں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ ابھی اس مطلب سمجھانے کا مطلب ہوگا کہ میں نے تمہیں اپنے مطلب کے لیے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی اس کا مطلب سمجھانے کا مطلب ہوگا کہ میں نے تمہیں اپنے مطلب کے لیے۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی مطلبی قسم کی گفتگو ہو گئی۔ کہتے کہتے وہ خود ہی ہنس پڑا، اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم کس چیز سے خوفزدہ ہو؟ کون تمہارا دامن تھامے ہوئے ہے؟ میں صاف محسوس کر سکتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا ہے اور تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ تمہارے قدم جس جانب بڑھنا چاہتے ہیں تم انہیں بڑھنے کیوں نہیں دیتی؟ تمہارا دل تمہیں جس راستے کو چننے پہ اکسا رہا ہے تم بلا جھجک اس کو اختیار کیوں نہیں کر لیتی؟ اذان کی آواز تمہیں بلاوے دیتی ہے۔ کیا پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کون اپنی جانب بلا رہا ہے، یا پھر تم جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو؟ تمہیں سہارا چاہیے، میں دے سکتا ہوں، مگر ابھی نہیں۔ تمہیں مدد چاہیے، میں کر سکتا ہوں، لیکن اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ تمہارے اندر ایمان کی ایک روشنی سی پھوٹ رہی ہے، اور جس کا نور میں تمہارے چہرے پہ بخوبی محسوس کر سکتا ہوں۔ اس کی چمک ماند پڑ جائے گی۔ یہ ایمان اور حق کی طلب تمہارے اندر یوں ہی نہیں جاگی۔ یہ ایک مومن ماں کے دودھ کا اعجاز ہے۔ یہ ایک زاہد و پرہیزگار شخص کی تمہارے کانوں میں دی گئی اذان کی کرامت ہے۔ یہ تمہیں سنائے گئے درود شریف کی برکت ہے۔ کسی کا سہارا لے کے اس سعادت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا جو تمہاری نصیب بننے والی ہے۔ تم بہت لکی ہو فاطمہ، سارا ڈیور نے اسے گلے لگاتے ہوئے حقیقی مسرت سے لبریز لہجے کے ساتھ کہا۔ ہمارے دیش کی دلہنیا ودا ہو کے تمہارے دیش میں جا رہی ہے، جیجا جی خیال رکھیے گا۔ ریچا نے اسے چھیڑا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پاکستان میرا میکہ ہے اور امریکہ سسرال، جبکہ میری دوست اپنا یہ میکہ چھوڑ کے میرے وطن سسرال میں بسنے جا رہی ہے۔ یہ نیلم حیات تھی جو کل تک نیلم سرور تھی، اور جس سے گلے مل کے وہ الوداعی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ فاطمہ منصف تھی جو ابھی کل تک پریتی دیون تھی۔